بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ محترم گیلانی صاحب نے فرمایا کہ کل جو ججمنٹ آئی ڈاکٹر قاسم صاحب کے خلاف کہ امپریزنمنٹ ٹل ڈیتھ، تو یہ ہمارے لیے ان ایکسپیکٹڈ بھی نہیں ہے، تو اٹس ویری شاکنگ بٹ اٹس ناٹ ان ایکسپیکٹڈ، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ یہ لوگ ڈاکٹر قاسم صاحب کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. ایز پر عمر عبداللہ's ورجن، جو انہوں نے پہلے ہی کہا تھا آئی وانٹ ٹو سی ڈاکٹر قاسم فار دا ہول لائف ان دا جیل. اس لیے وی آر ویٹنگ فار دیٹ کہ اب جج بھی لازماً، بیکاز آور ججز آر سبسروینٹ ٹو دا گورنمنٹ، دے آر سبسروینٹ ٹو دیز اگریسرس، اس لیے ہمارے لیے کوئی یہ غیر متوقع بات نہیں تھی. جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ڈاکٹر قاسم صاحب 1993 میں گرفتار ہوئے، 1993 فیبروری میں. تو ان کے خلاف جو کیس بنا تھا دیٹ واز کنسپریسی آف مسٹر وانچو، کہ آپ نے ان کے قتل میں آپ کی سازش شامل حال ہے. تو دیٹ واز ٹوٹلی مینیپولیٹڈ. ڈاکٹر قاسم صاحب 7 سال تک جیل میں رہے، انڈر ٹرائل رہے، but they couldn't prove anything against Dr. Sahab. There was no evidence, nothing against Dr. Sahab. So he was بالکل انہیں بری کیا گیا، باعزت بری کیا ٹاڈا کورٹ نے جموں میں. لیکن unfortunately this acquittal was challenged by state government in Indian Supreme Court only on the basis of confessional statement. جو confessional statement ڈاکٹر صاحب سے لیا گیا تھا ڈیورنگ انٹروگیشنز، آپ لوگ تو سب یہاں پڑھے لکھے، آپ جانتے ہیں کہ انٹروگیشن میں کنفیشنل اسٹیٹمنٹ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے جوڈیشری میں. یعنی عدالت میں انٹروگیشن میں کنفیشن کو مانا نہیں جاتا ہے، وہی کنفیشن مانا جاتا ہے جو انڈر 164 جج کے سامنے آپ کنفیس کریں. بٹ ڈاکٹر صاحب ہیز نیور کنفیسڈ بیکاز اس نے یہ کیا نہیں تھا، قتل نہیں کیا تھا، نہ ہی شاید ان کی سازش میں وہ تھے. اس لیے وہ بالکل یعنی اس پیورلی آن دس کنفیشنل اسٹیٹمنٹ انڈین سپریم کورٹ نے ڈاکٹر صاحب کو لائف امپریزنمنٹ کی سزا سنا دی. تو جب لائف امپریزنمنٹ کی سزا سنا دی گئی تو اس میں جو اس وقت کے جج تھے جنہوں نے یہ سنا دی ان کی سزا، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ نو ڈاکٹر صاحب کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے، بٹ دا ٹائم جو انہوں نے گزارا ہے 7 ایئرس انڈر ٹرائل، اس کو مطلب انٹو کنسیڈریشن لے کے پھر باقی سال گنے جائیں. دس واز دا ججمنٹ فرام سپریم کورٹ، وی ہیو دا کاپی آف دیٹ آلسو، انڈین سپریم کورٹ. تو یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ وقت گننے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی ٹائم پیریڈ ہے فار لائف امپریزنمنٹ. جو لائف از لائف ہے، پھر اس میں وہ چند سال گننے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو پھر انہیں گرفتار کیا گیا واپس، اور تب سے وہ آج تک جیل میں ہے اب بند. تو جب 14 ایئرس ان کے کمپلیٹ ہوئے تو انڈر جیل مینول کے میں نے 154.1 آرٹیکل کے تحت یہ قانون ہے کہ پھر گورنمنٹ کو ریویو بورڈ بٹھانا ہوتا ہے، دیٹ از گورنمنٹ اسٹیچوٹری باڈی، پیورلی گورنمنٹ اسٹیچوٹری باڈی. تو ریویو بورڈ پھر کنسیڈر کرتا ہے اس جو قیدی ہوتا ہے اس کے کیس کو. تو ریویو بورڈ بٹھایا گیا گورنمنٹ کی طرف سے انڈر جیل مینول. جیل مینول نے جو جیل مینول کا قانون ہے یعنی 154.1 کے مطابق. تو اسٹیچوری جو یہ ریویو بورڈ بیٹھا تو اس وقت انہوں نے ریکمینڈ کی ڈاکٹر صاحب کی رہائی. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر قاسم شوڈ بی ریلیزڈ امیڈیٹلی. تو اس آرڈر کو چیلنج کیا گورنمنٹ نے پھر ہائی کورٹ میں. تو ہائی کورٹ میں اس وقت بھی جسٹس منصور تھے جنہوں نے آج خود اپنی اس کو انہیں نلیفائی کیا ہے، سیٹ اسائڈ کیا ہے جو انہوں نے اس وقت دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ 154.1 ہم اس کو قواش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو جس گورنمنٹ شوڈ ریکمینڈ دا ریکمنڈیشنز آف دس ریویو بورڈ. سو ڈاکٹر قاسم شوڈ بی ریلیزڈ. تو گورنمنٹ نے اس آرڈر کو ڈبل بینچ کے سامنے پھر چیلنج کیا. ڈبل بینچ میں تھے یعقوب میر، بردر آف منصور میر، اینڈ جسٹس خلیف اللہ. تو جسٹس یعقوب کو اس وقت پرابلم تھی کہ انہیں پرماننٹلی ریگولرائز کرنا تھا ایز چیف جسٹس آف ہائی کورٹ.
اس لیے انہوں نے فی الفور قاسم صاحب کے خلاف ڈبل بینچ میں فیصلہ آ گیا اور انہوں نے اپہولڈ کیا گورنمنٹ کا ہی جو ڈیسیجن تھا. تو پھر یہاں سے پھر ہم نے چیلنج کیا وہ کورٹ میں. تو اس چیز کو لے کے پھر مطلب ڈاکٹر صاحب کے لیے جسٹس اس وقت جسٹس منصور نے جسٹس یعقوب بن سوری انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ 14 years as per jail manual 14 years is for civil convict and 20 years are for TADA convict. Dr. Saab is a TADA convict, so he has to complete 20 years with remission. This was the judgment of Justice Yaqub made. تو پھر جب 20 ایئرس کمپلیٹ ہوئے اس وقت انہوں نے بیس بنائی تھی جیل مینول کو کہ 14 ایئرس ان کے لیے نہیں ہو سکتا بیکاز ہی از ٹاڈا کنوکٹ. ایز پر جیل مینول ہی ہیز ٹو کمپلیٹ 20 ایئرس ود ریمیشن. اب جب پھر اس کے بعد ہم نے 20 ایئرس جب کمپلیٹ ان کے ہوئے آن 31 May 2012 ہم پھر کورٹ گئے اور ہم نے کورٹ میں کہا کہ نو ڈاکٹر صاحب ہیز کمپلیٹ ہز 20 ایئرس. تو اب ان کی رہائی کا یعنی رہائی کے بارے میں جیل یعنی کورٹ آرڈر دے دیں. تو وہ جسٹس منصور کے ساتھ پاس کیس لگا. تو اب وہ اس کی ججمنٹ آپ کے سامنے موجود ہے. تو اس وقت جسٹس یعنی انہوں نے بنائی تھی بنیاد جسٹس یعقوب نے جیل مینول کو کہ 14 ایئرس کے بعد انہیں نہیں چھوڑا جا سکتا دو ریو بورڈ ہیز ریکمینڈڈ ہز ریلیز. آج وہی کہہ رہے ہیں کہ جیل مینول کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اٹ از جسٹ فار دا مینجمنٹ آف دا جیل اینڈ پرزنرس. یہ پرزنرس ایکٹ وغیرہ کچھ نہیں ہوتے. دس فار دا مینجمنٹ آف دا جیلز اینڈ آل دیٹ. تو یہ لائف از لائف. تو آج انہوں نے اپنے ہی جو انہوں نے دیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب شوڈ بی ریلیزڈ اکارڈنگ ٹو دا ریکمنڈیشنز آف ریو بورڈ. تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں انہیں پوری یعنی ڈیتھ یعنی امپرزنمنٹ ٹل ڈیتھ. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز انہوں نے ابھی ججمنٹ ہم کو دی نہیں. ہم نے کل اپلیکیشن بھی کی تھی ہمیں ججمنٹ دی جائے لیکن وہ ملی نہیں ہم کو ججمنٹ. تو اس ججمنٹ پہ ابھی جسٹس منصور نے خود اپنی سائن بھی نہیں کیے تھے. مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اصل میں آئے ہیں شاید سی ایم ایس آفس سے. تو شاید جسٹس منصور نے ابھی وہ پڑھنی ہے شاید باقی. تو اسی لیے انہوں نے اپنے ساتھ لے لی. کل شام وہ واپس اور تو یہ مطلب انہوں نے اس میں بنیاد بنائی ہے ایز ہم نے جو اخبار میں پڑھا. ہمیں تو نہیں ملی ججمنٹ. تو ہم نے جہاں کے جو انگلش پیپر ہے گریٹر کشمیر میں اس میں ہم نے پڑھا کہ جسٹس منصور نے بولا ہے کہ یعنی ایک کیس ہے سدھاندرا سم تھنگ لائک دا شردھان. تو اس نے یعنی کرناٹکا ورسز شردھان. تو اس میں اس کو لائف از لائف کی مطلب سزا ملی. تو اس میں انہیں کوئی مطلب ہی واز ناٹ ریلیزڈ آفٹر 20 ایئرس. تو لیکن اس ججمنٹ میں یہ نہیں لکھا گیا کہ جب یہ شردھانت کا معاملہ تھا اس میں سپریم کورٹ نے جب اس کو سزا سنائی تھی ہی ہیڈ کمیٹڈ اے ویری ہینیس کرائم. اس نے ایک مسلم عورت کو بگا کے لے گیا تھا پھر اس کے ساتھ گناہ کر کے اس کو قتل کیا تھا. شاکرہ واز ہر نیم. پھر جج نے اس کو یہ سزا سنا دی. لیکن اس میں جج نے لکھا تھا کہ یہ شرنان جو ہے اس کو مطلب RPC 432 433 کا جو بینیفٹ دیا جاتا ہے دیٹ از ریمیشن اینڈ آفٹر 20 ایئرس اس کو ریلیز کیا جاتا ہے. تو اس کو نہیں دیا جائے. وہ پہلے انہیں ڈیتھ سینٹینس دیا گیا تھا اس کے بعد ڈیتھ سینٹینس چینج کیا گیا تھا ان لائف امپریزنمنٹ. لیکن اس میں یہ بالکل لکھا گیا تھا کہ اس کو 432 433 CRPC کی کا بینیفٹ نہیں دیا جائے گا. دیٹ مینس ہی ہیز ٹو ڈائی ان دا جیل. دس واز ججمنٹ بائی Supreme Court judge. He has said like that. Indian Supreme Court. تو ہمارے معاملے میں تو انڈین سپریم کورٹ نے خود ہی کہا تھا کہ جو ٹائم انہوں نے ٹاڈا کورٹ میں گزارا ہے اس کو آپ گن لیجئے اس کے ٹائم پیریڈ کے ساتھ. اس لیے ہمارا تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے اس سے. اس میں اس کی وہ اس چیز کی اور اس میں کوئی مماثلت نہیں ہے. تو یہ صاف لگتا ہے ہم کو کہ یہ جو یہ معاملہ ہے ڈاکٹر صاحب کا تو ڈاکٹر صاحب نے دروازہ شاید کھول دیا. ہمارے 19 کنوکٹس ہے ادھر اینڈ آل آر ٹاڈا کنوکٹس. جو ہمارے وہ جو سول کنوکٹس ہوتے ہیں وہ تو مطلب جو قتل غارت ایک دوسرے کو مارتے ہیں. لیکن ہمارے جو ویسا ہماری تحریک آزادی اس 19 پیپل آر کنوکٹ نا.
19 लोगों के लिए खुल गए दरवाजे जेल में मरने के। इसलिए दिस नॉट मैटर ऑफ डॉक्टर कासिम ओनली, ये तो पूरी कौम का मामला है। ये हमारा मामला है। इस वक्त हमें सोचना है कि अगर इसी तरह हमारे जवानों को जेलों में बंद करके फिर जेलों से उनकी लाशें निकाली जाएं तो मतलब वी शुड बी वेरी सीरियस अबाउट दिस। नहीं, मोस्ट ऑफ द हर एक को तो छोड़ा गया, तो अभी तक कोई मिसाल है ही नहीं एक्सेप्ट दैट जो मैंने अभी कही थी। यानी इवन टाडा कन्विक्ट्स उनको भी छोड़ा गया है आफ्टर 14 years, 17 years, आफ्टर 20 years, आफ्टर 19 years, 18 years। तो ये तो सिंगल मिसाल है, सिंगल एग्जाम्पल दैट्स ऑफ डॉक्टर साहब। तो इसलिए इट्स नॉट ओनली डॉक्टर साहब, जैसे मैं कह रही हूँ कि ये समझ लीजिए आप, इसमें भी 3 लोग हैं डॉक्टर साहब के केस में, 3 लोग हैं, डॉक्टर मोहम्मद शफी खान साहब, गुलाम कादिर भट्ट साहब। इन तीनों का तो हो गया मामला हल, डॉक्टर साहब का जो हो गया वो तो उनका भी होना है। तो जो बाकी बेचारे भी हैं जिनने 14-15 साल गुजारे, वो बेचारे भी तो कल से परेशान हाल हो गए कि उनको भी शायद अब जेल में ही मरना है। इसलिए इसको बड़ी सीरियसली लेना है हमको कि ये जो यहाँ जुडिशरी इतनी सबसर्वेंट है गवर्नमेंट की, तो ये लोगों को समझना चाहिए। लोगों को ये सोचना चाहिए कि मतलब वी हैव टू फाइट अगेंस्ट दिस, एज मोहतरम गिलानी साहब सेड कि हर तरफ से हिंदुस्तान ने हमें ऑक्यूपाई किया। इट्स नॉट ओनली मतलब फौज है इधर, हर लिहाज से अब जुडिशरी है ये टोटली सबसर्वेंट टू देयर लॉर्ड्स। तो ये कुछ बातें थी जो मोहतरम गिलानी साहब ने मुझे हुक्म दिया कि आप बता दें इनका कुछ लीगल पर्सपेक्टिव, तो ये मैंने आपके सामने रखी चंद बातें। ये पोर्शन भी आपके सामने आ गया कि भाई अब तक जो लीगल प्रोसेस चली है उसकी तफसील भी आपके सामने आ गई। अब ये है कि जहाँ तक हमारी मजलूम कौम का ताल्लुक़ है, हम अपनी मजलूम कौम से दर्दमंदाना अपील करेंगे कि वो सूरत हाल को समझने की कोशिश करें, और जब तक हम ऑक्यूपेशन से आज़ाद नहीं हो जाएंगे हमारे मसाइब ख़त्म नहीं हो सकते। हम जिन मसाइब का और जिस इब्तिला से हम दोचार हैं वो तारीक रात हमसे जुदा नहीं हो सकती है, और हम कभी सुबह आज़ादी नहीं देखेंगे जब तक हम अपने अंदर वो जज्बा ज़िंदा न रखें जो ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ एक मज़लूम कौम का होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि हर हैसियत से हिंदुस्तान यहाँ अपना ऑक्यूपेशन मजबूत बनाना चाह रहा है, और उसके लिए यहाँ के लोगों की जो जेन्युइन वॉइस होती है उसको वो हर हैसियत से क्रश कर रहे हैं, और सिर्फ उन्हीं लोगों को बात करने की इजाज़त होती है जो उसके ठेले में जा चुके होते हैं, चाहे ज़ाहिरी तौर चाहे पोशीदा तौर। लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। और ये जो जजमेंट अदालत का आया है इसके ख़िलाफ़ फ़िलहाल हमने सोमवार 19 नवंबर के लिए कश्मीर बंद की कॉल दी है, और हम तमाम अपनी मजलूम कौम से, बल्कि जो पुंछ राजौरी और डोडा वगैरह के हमारे भाई हैं, इंसानी रिश्ते के भी भाई हैं और ख़ास तौर दीनी रिश्ते के भाई हैं, उनसे भी हम दर्दमंदाना अपील करेंगे कि वो इस जुल्म के ख़िलाफ़ और इस जबर के ख़िलाफ़ और इस हाई हैंडेडनेस के ख़िलाफ़ जहाँ अदालतें भी मुलव्वस हों उसके ख़िलाफ़ 19 नवंबर को मुकम्मल तौर कश्मीर बंद मनाया जाए, ताकि हिंदुस्तान को ये पता चले कि जम्मू कश्मीर के अवाम की गालिब अक्सरियत जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ी हो चुकी है। जुल्म के ख़िलाफ़ वो खड़े रहे हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते आज तक उन्होंने 6 लाख जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, और अब भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और आइंदा भी इंशाअल्लाह कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। हम कभी इस ऑक्यूपेशन पर इंशाअल्लाह कनात नहीं करेंगे और ना इसको लेजिटिमेसी अता करेंगे। और ये जो 19 नवंबर की हड़ताल की कॉल है, ये बहरहाल एक अलामती हड़ताल है, और इसके बाद भी हम इस मुहिम को इंशाअल्लाह हर हाल में जारी रखेंगे। इस जुल्म के खिलाफ हम हर हैसियत से लड़ते रहेंगे, और इसमें मैं आपसे अर्ज करूँगा कि मीडिया का जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो हमारे लिए दिल शिकन नहीं होना चाहिए। ये मैं दर्दमंदाना अपील करूँगा कि मीडिया का जो कंट्रीब्यूशन होना, अगर ये जो मैंने आपको कहा कि फौज है और फिर पुलिस है
اور پھر نام نہاد گورنمنٹ ہے اور پھر عدلیہ بھی ہے. اب یہ جو 5واں مینار ہے میڈیا کا جس پر عوام کی نظریں لگی ہوتی ہیں کہ بھائی مظالم کی داستان ہمارے اخباروں میں آئے گی, احتجاج کی کال اخباروں میں آئے گی اور لوگوں کے جذبات کی ترجمانی ہمارے جوانوں کے قلموں سے ہوگی. اگر یہ مرحلہ بھی, اگر یہ پہلو بھی ہمیں مایوس کرے تو اس کے بعد بھی انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہو جائیں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے اور وہ بہت قوی ہے, بہت طاقتور ہے وہ انشاءاللہ. وہ بقول اقبال جو چاہے تو صحرا سے بھی چشمے ابل سکتے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے, ہم اسی بھروسے پر ہیں. نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور. موت کیا شے ہے فقط عالم معنی کا سفر. ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ, قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر. آہ اے مرد مسلمان کیا تجھے یاد نہیں ہر فلا تب اللہ الہن آخر. اللہ کی طرف رجوع, اللہ سے مدد مانگنا, اللہ سے نصرت طلب کرنا اور اپنے آپ کو اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی مدد کا حقدار بنانا, یہ ہماری قوم کی ذمہ داریاں ہیں. اور آپ بھی چونکہ اس مظلوم قوم کا حصہ ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ ہماری دردمندانہ اپیل ہے اور گزارشات ہیں. اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس میں اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو بہت بہت شکریہ. چاہ پلیز. یہ میٹیریل جو اس سلسلے میں متعلقہ میٹیریل ہے